ناامیدی یاد رکھیں اسلام میں کفر ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت 87 میں انہ لا ییأسوا من روح اللہ الا قوم الکافرین۔ اللہ فرماتا اور کہتا اللہ کی رحمت سے مایوس سے تو صرف کافر ہی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہی ہوتے ہیں۔ اور سورہ یوسف میں یہ آیت ہے، بڑا ہی خوبصورت سورہ ہے اور بڑی خوبصورت شخصیت کے نام سے اترا ہے، اور اللہ نے اس کی شروعات میں کہا احسن القصص، سب سے خوبصورت قصہ ہے۔ تو قصہ بھی خوبصورت، شخصیت بھی خوبصورت ہے اس کے اندر۔ یوسف علیہ السلام اس بچے کو اس کے بھائی، اس کے سگے بھائی اٹھا کر مارنے کا پلان کرتے ہیں۔ ایک اس میں سے کہتا ہے کہ مارنا مجھے ٹھیک نہیں دکھتا ہے، کنویں میں ڈال دو، ویسے بھی مر جائیں گا، تو مارنے سے تھوڑا تکلیف ہوں گی نا، تو شاید نرم پہلو تھا اس میں۔ تو کہا ایک بھائی نے، وہ جو 10 پلان کر کے آئے تھے بھائی، کہا کنویں میں ڈال دو، ویسے ہی مر جائیں گا۔ اندازہ لگا یوسف علیہ السلام کو کیا کیریئر نظر آ رہا، آگے کا کیا نظر آ رہا، اور ابھی کی حالت کیا ہے ان کی۔ ایک انسان کنویں میں پڑا ہوا ہے، سوکھے کنویں میں، کب موت آئیں گی اسے نہیں پتا، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے کیا کیا ہو سکتا نہیں پتا۔ تو اللہ رب العزت اسی سورہ میں فرما رہا ہے، اللہ فرما انہ لا ییأسوا من روح اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں الا قوم الکافرین، جو کہ کافر ہوتے ایمان نہیں لاتے۔ اس لیے میں نے کہا نا امیدی، مایوسی کفر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام مایوس نہیں تھے، وہ نا امید نہیں تھے، اپنے دین پر تھے۔ وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ مایوس نہیں تھے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت 56 میں، اور کہتا ہے وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو جو مایوس ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کے دین سے، تو وہ گمراہ ہے اور وہ کافر ہے۔ اس کا مطلب کہ تو کافر ہی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت نے فرمایا گمراہ لوگ ہی جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ تو ہم نہ گمراہ ہیں نہ ہم کفر کرتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ امید رکھیے، سب سے برے حالات میں بھی سب سے بہتر کی امید رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ آپ غار کے اندر ہے، آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق ہے، غار اتنی چھوٹی کہ 2 لوگوں کا سمانا اور ایک ساتھ لیٹنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد دشمن آتا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ 100 گھوڑے عربی انعام رکھے کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ لائیں گا ہم اس کو 100 گھوڑے دیں گے۔ سارا عرب پیچھے پڑا ہے کہ اس شخص کو پکڑ کے ہمیں لے جانا ہے، اور ان دشمنوں کے گھوڑے اس غار کے سامنے آ گئے کہ اگر دشمن اپنے خدموں کو دیکھ لے تو نیچے 2 شخصیتیں چھپی ہے اس غار میں دکھ جائیں گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا امید نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا امید نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ان میں سے ایک بھی اپنے پیروں کو دیکھ لیا تو ہم کو دیکھ لیں گا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابوبکر تمہارا کیا خیال ہے ان 2 کے بارے میں جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ کیا خیال کرتے ہیں ان 2 لوگوں کے بارے میں جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تو کیا نا امیدی کس چیز کی، کیا حالت ہے؟ گھر بار سے نکل گئے، اپنا وطن چھوٹ گیا، دشمن ابھی پکڑتا ہے تو موت کی گھاٹ اتار دیں گا، لیکن اس کے بعد بھی امید کی کیا حالت ہے؟ یہ ہوتا ہے امید، یہ ہوتا ہے مایوسی کو ٹکر دینا، یہ ہوتا ہے جم کے مصیبتوں کا، آنے والی تکلیفوں کا سامنا کرنا۔ چونکہ ایک مومن کو پتہ ہے یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤں گا تو زبردست نتیجے اور بدلے میرے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ جب یہ سمجھ نہیں پاتا ہے نا تو پھر اپنی جان لے لیتا ہے۔ اسلام میں نا امیدی بھی حرام ہے، اسی طرح جو ہے اللہ کے رحمت سے گمراہ لوگ ہی جو مایوس ہوتے ہیں، اسی طرح نا امیدی کافر لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ بندہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ انسان کے اندر چونکہ یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں تو کبھی کبھی اس سے گناہ بھی سرزد ہو جائے گا۔ نیکی اس کی عقل، اس کا فہم، اس کا ادراک، شریعت کی رہنمائی، انبیاء کی تعلیمات اسے بتائیں گی کہ وہ نیکی کے راہ پہ چلے، لیکن کبھی کبھی بائیں سمت سے جو خواہشات اور آرزو ہے وہ بھی اس کو گھیر لیں گی، اور اچانک اس سے کبھی کوئی گناہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر اچانک اس سے کبھی گناہ ہو گیا، کبھی آنکھ بھٹک گئی، کبھی خیال بہک گئے، کبھی سوچ میں آوارگی آ گئی، کبھی زبان نے میلا لفظ بول دیا، تو پھر کیا ہے کہ پھر فوری معافی مانگ لے۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ابھی احد پہاڑ تلے آ گیا ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی تو کچل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، تو پھر فوری معافی مانگتا ہے، تو یہ اللہ کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ آخر میری دہلیز پہ آیا ہے نا، تم گواہ ہو جو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔
تو گناہ کے بعد جو شرمندگی ہے، دیکھیے ایک اور جملہ کہتا ہوں، نیکی کرنے کے بعد جو تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں بڑی نیکی کر لی ہے، اور باقیوں کو بندہ حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اس کے بعد شرمندگی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اس نیکی کرنے کے بعد وہ جو آپ کے اندر تکبر اور رعونت اور عجب پیدا ہوا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ سے اگر کوئی خطا سرزد ہوئی تھی تو اس سے آپ کے اندر عجز اور توبہ کا جذبہ پیدا ہو. اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ کوئی بندہ، چونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب انسان ہے اس کے اندر یہ خواہشات رکھی ہیں تو کبھی اس سے، یہ انبیاء کی ذوات ہیں جو پاک ہیں، باقی کبھی کچھ خطا سرزد ہو جائے گی، اس سے معذرت کر لے. آپ نے نام سنا ہوگا ایاس کا. محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا اور بہت زیادہ بادشاہ اس سے محبت کرتا تھا، تو آیان سلطنت جلتے تھے. تو بادشاہ گاہے گاہے کوئی ایسا منظر ان کو دکھلاتا کہ اس سے میں خاص پیار کیوں کرتا ہوں. ایک دن بادشاہ کے ہاتھ میں موتیوں کی بھری ڈبیا تھی، اور محل کے اندر یہ ایک حوض تھا، تالاب تھا، تو اس کے اندر اس نے وہ سارے موتی پھینک دیے. شفاف پانی اور نیچے فرش پہ پڑے ہوئے موتی نظر آ رہے ہیں. تو اس نے ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، اور سنو اپنا لباس اور اپنا بدن نہیں بھیگنے دینا. تو سب نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ موتی بھی تہ سے نکال کے لائیں اور بدن بھی اور کپڑے بھی نہ بھیگیں. تو دوسرے کو کہا، اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہوگا، یہ شرط ہٹائیں تو پھر میں نکال کے لاؤں. جب بات آئی ایاز کی تو ایاز نے فوراً چھلانگ لگا دی، موتی پکڑے، ڈھونڈے، ہتھیلی میں لیے اور کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا. حضور یہ لے لیجئے. بادشاہ غصے میں تھا کہ میں نے کہا تھا لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے، تیرے بدن سے پانی نچڑ رہا ہے، تیرے لباس سے پانی نچڑ رہا ہے، یہ کیا؟ تو ایاز نے ہاتھ باندھ کے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے دو حکم تھے. ایک حکم یہ تھا کہ موتی نکال کے لانے ہیں، دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے اور بدن بھیگنا نہیں چاہیے. ایک کام میں نے کر دیا ہے، دوسری غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتا ہوں. تو کہا وزیرو یہ ہے خوبی اس کی، تم نے کہا ہم کیسے نکال کے لائیں، اس تالاب میں اتریں گے تو بدن تو بھیگے گا ہی بھیگے گا. تو کہا جب شہوات دی گئی ہیں، خواہشات رکھی گئی ہیں، آرزویں دیوانی ہیں، اور پھر اس کائنات کے اندر رہ کر کے حضرت انسان کبھی تو اس تالاب کی غلاظت سے اپنے آپ کو بھر ہی دے گا، تو پھر کمال کیا ہے کہ نیکی کے پھول پیش کر دے، سجدے کے موتی پیش کر دے، رکوع اور قیام کے موتی پیش کر دے، ہمدردی انسانیت کے ساتھ پیار کے موتی پیش کر دے، سارے موتی پیش کرے، پھر مالک کا جلال کہ تیرے کپڑے کیوں بھیگے، یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، ہاتھ جوڑ کے. جب ماہ صیام رمضان المبارک جلوہ گر ہوتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اللہ جل شانہ اس موسم رحمت میں خاص عنایات اپنے بندوں پہ فرماتا ہے. ایک نفل ادا کرنے سے فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح راہ خدا میں 1 روپیہ دو گے تو 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. اسی طرح باقی نیکیاں بھی جتنی بھی ہم کرتے ہیں، وہ ایک نیکی کریں گے تو 70 گنا اجر ماہ صیام میں ہمیں نصیب ہوتا ہے. اس لیے اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ اگر قرآن مجید پڑھ لیا تو 70 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوا. ماہ صیام میں چونکہ شیطان بندھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو نیکی کی طرف اگر لانا چاہیں تو اتنی رکاوٹیں نہیں ہوتی جتنی عام دنوں میں ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جو رات کو بڑا پکا ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ میں صبح وقت پہ اٹھوں گا اور نوافل بھی پڑھوں گا اور نماز بھی ادا کروں گا، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو انہیں یا تو جاگ نہیں آتی یا نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، بستر سے اٹھا نہیں جاتا. جب کہ وہی شخص انہوں نے صبح سبزی منڈی جانا ہو
تو چھلانگ لگا کے اٹھتے ہیں اور سبزی منڈی پہنچتے بھی ہیں. سستی طبیعت کا کسل نہیں ہوتا. عمومی طور پہ ہم اپنے آپ کو بیمار تصور کر لیتے ہیں اور سستی اور کسل کا نام دے کر کے، بہانہ دے کر کے ہم کہتے ہیں کہ بس کیا کریں، ہم کو ارادہ کرتے ہیں روز لیکن ہم سے اٹھا نہیں جاتا، بس طبیعت اس طرح کی ہے، کسل ہے، سستی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ارادہ کرنے کے باوجود بھی صبح جب ہم اٹھ نہیں پاتے یا کوئی بھی نیکی کا کام ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ کرنے کے باوجود ارادہ ہی رہ جاتا ہے، ہم کر نہیں پاتے. تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ہم گناہ کر چکے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے ہم نیکی کی توفیق نہیں پاتے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی وجہ اس کی بیان فرمائی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے، اور توبہ بھی سچے دل سے کی جائے، رو رو کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اور سچے دل سے جب توبہ کی جائے تو پھر سارے گناہ نہ صرف مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ ان کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو ماہ صیام کے اندر پختہ عزم کریں اور اس عزم کو عمل کی شکل دینے کے لیے سچی توبہ کریں کہ ہمارا یہ رمضان اس طرح سے گزرے، یہ مہینہ اس طرح سے بسر ہو کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیں، ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں اور ہم جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں اس مہینے کے، وہ ہم سمیٹ سکیں. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے انتظار میں میرے اور آپ کے آقا و مولا اپنی آنکھیں لگائے ہوتے تھے اور دن گن گن کے وقت گزارتے تھے کہ ماہ صیام آ رہا ہے. تو اس مہینے کا عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ استقبال کرو اور اس کو پلکوں پہ بٹھاؤ، اس کو دل پہ بٹھاؤ. اس مہینے کی تکریم یہ ہے کہ اس میں ہر برا کام چھوڑ دیا جائے. اگر کوئی شخص برا کام نہیں چھوڑتا اور روزے رکھتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ایک فرمان سن لیجئے: من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ. فرمایا کہ جو جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو روزہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے جو چلائی جاتی ہے، بلکہ یہ تزکیہ نفس کا موسم ہے، باطن کی صفائی کا موسم ہے. اور باطن کی صفائی نہیں ہوتی جب تک ہم کوشش کریں. آپ کے بدن پہ بہت ساری میل چڑھی ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے بدن کے ایک ایک عضو پہ میل. تو آپ پانی میں چھلانگ لگا کے باہر بھی آ جاتے ہیں تو میل نہیں اترتی. چلو کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور پڑ جاتا ہے لیکن میل نہیں اترے گی. میل کب اترے گی؟ جب آپ اپنے بدن کو مل مل کے اس کے اوپر صابون لگا کر کے اچھی طرح سے اس کو جب اتاریں گے محنت کوشش سے تو پھر آپ کا بدن مہک جائے گا، ہلکا پھلکا ہو جائے گا، میل اتر جائے گی. یہ موسم رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں کا می برسے گا. اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن حقیقی فائدہ وہی حاصل کرے گا جو اپنے گناہوں کو مل مل کے دھوئے گا اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا. تو اپنے من کے میل اتارنے ہیں، اپنے باطن کے میل اتارنے ہیں، اپنے اعمال کی درستگی کی کوشش کرنی ہے. صلاۃ التراویح مسجد میں نہیں آ سکتے تو گھروں میں پڑھ لیجئے. جس طرح بڑی عمر والے لوگوں کو، بیمار لوگوں کو کہا گیا کہ آپ گھروں میں پڑھ لیں، بچوں کو کہا گیا، لیکن چھوڑیے گا نا. یہ رمضان المبارک کا خاص عمل ہے. آج کل دین بیزار طبقہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے مسجد پر، مدرسے پر، تراویح پر، ان چیزوں پر تبصرہ کر رہا ہے اور اتنا ہلکا ثابت کرنا چاہ رہا ہے ان امور کو جس طرح یہ چیزیں ہوتی کچھ نہیں ہیں. جبکہ ماہ صیام کے قیام پر میرے اور آپ کے آقا مولا نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے رمضان